کتنا بڑا مقام دیا. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ یہی عورت کبھی بہن ہوتی ہے، یہی عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، یہی عورت اور یہی عورت جب ماں بن جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو اٹھا کر اس عورت کے ماں کے قدم کے نیچے رکھ دیا. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میرے بھائیوں، رات میں تہجد میں اٹھ کر کیا ہے جنت تلاش کرنے والوں، صدقہ اور تہجد میں اٹھ کر کے مصلی کو آنسوؤں سے بھگوتے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ ماں ہماری ہم سے ناراض ہے، دوسری طرف حال یہ ہے کہ باپ ہم سے ناراض ہے، تو یاد رکھیے وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. آپ ایک طرف ماں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، ایک طرف باپ کا دل دکھائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے راتوں کو اٹھ کر کے تہجد میں مصلی کو آنسوؤں سے بھگو رہے ہیں. زکوٰۃ میں کمی نہیں، صدقہ و خیرات میں کمی نہیں، لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ ہم نے ماں کا حق مارا ہوا ہے، ماں کو ستایا ہوا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایسا آدمی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کس کو کس طریقے سے بخشے اور کس کو کس طریقے سے معاف فرمائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس وجہ سے آج ہم سب یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سے جو نافرمانیاں ہو گئی، آج سے ہم انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اگر واقعات جنت کے طلبگار ہیں تو ماں کو راضی کرنا پڑے گا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک آخری بات، میرے خیال سے وقت ہونے چلا ہوگا، آخری بات میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے. میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑا مجمع ہے، عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہوتے ہیں. ذرا پوچھئے کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے. اس وقت تقریباً 1,00,000 لوگوں کا مجمع تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا زمانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج میں خود تشریف لے گئے ہوئے ہیں. وہ عرفات کا میدان ہے اور لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے. اس لاکھوں لوگوں کے مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا، اس خطاب کا اور اس تقریر کا تھوڑا سا حصہ آپ کے درمیان کہہ کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کعبے کے سامنے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اور کعبے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، الا ان اموالکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم کحرمتی فی یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں سنو، الا ان اموالکم ودماءکم واعراضکم، یاد رکھو کہ ایک مسلمان کی عزت اور حرمت، ایک مسلمان کی عزت اور اس کا احترام کعبے کی عزت اور احترام سے زیادہ ہے. ایک مسلمان کی عزت اس سے بھی زیادہ کس کی حرمت اور کس کی فضیلت ہے. ایک مسلمان کی عزت کعبے کی حرمت اور عزت سے بڑھ کر ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے لیے، دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھلانے کے لیے ہم ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں. آج اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہو جائے تو ہمارے پیٹ میں مڑوڑ ہونے لگتا کہ اس کے پاس اچھا گھر کیسے آ گیا. کوئی اچھا کمانے لگتا اور کسی کے لڑکے کی اچھی نوکری ہو گئی، دوسروں کو پریشانی ہونے لگتی کہ اس کے لڑکے کی اچھی نوکری کیوں ہو گئی، یہ اتنا اچھا پہنتا کیوں ہے، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کیوں ہے، اور اس کے پاس اتنی اچھی کمائی کیوں ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم ہر آنے والے موقع کو دوسروں کو نیچا دکھلانے کے لیے اور دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے کیا ہے اپنی پوری کوشش کرنے لگتے ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں. جس طرح ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، جس طرح ہمارے اوپر اپنی عزت کی حفاظت ضروری ہے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت بھی ضروری ہے.
जिस तरह हमारे ऊपर अपने माल की हिफाजत जरूरी है, इसी तरह अपने भाई के माल की हिफाजत भी जरूरी है। जिस तरह अपना माल छीन जाने पर तकलीफ होती है, इसी तरीके से उस वक्त भी हमें तकलीफ होना चाहिए कि जिस वक्त हमारे भाई का माल कोई छीनता है, या खुद हम छीनने वाले बन जाते हैं, या खुद उसका हक हम दबाने वाले हो जाते हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जिस तरह हमें अपना हक अगर कोई नहीं देता तकलीफ होती है, इसी तरीके से अगर हम किसी का हक नहीं देते उस वक्त तकलीफ क्यों नहीं होती? दूसरे का हक मार करके हम बैठ जाते, उसका एहसास नहीं होता, लेकिन अगर हमारा हक कोई मारे तो बड़ी तकलीफ होती है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस वजह से जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान बने, मुकम्मल तौर पर मुसलमान बने। दूसरी और आखिरी बात, 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी बात करके खत्म करता हूँ। यहाँ हमारी माएँ और बहनें भी हैं, उनके ताल्लुक से आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। 2-3 बातें हमने आप हज़रात के सामने बयान की। पहली बात, माँ और बाप का अदब व एहतराम। दूसरी बात, हर मुसलमान की इज्जत व एहतराम। हर मुसलमान हमारे लिए काबिल इज्जत है, चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। अल्लाह के कुरान करीम में कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कि याद रखो अल्लाह ताला के यहाँ बुलंदी का मेयार, याद रखो अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का मेयार, याद रखो अल्लाह ताला के यहाँ ऊंचाई का मेयार। वो कसौटी जो है वो खानदानी बरतरी नहीं है और वो पैसे की बरतरी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे अच्छा और सबसे मकबूल बंदा, सबसे बेहतर बंदा वो है जिसके पास नेकी है, जिसकी जिंदगी में तकवा है, जिसकी जिंदगी में अल्लाह का डर और खौफ है। वो बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के नजदीक क्या है, काबिल इज्जत है और काबिल कबूल है। हमारी जिंदगी में सारी चीजें हैं लेकिन तकवा नहीं है, तो याद रखिए हम अल्लाह के नजदीक